لیلا یہ معاملہ بہت سیریس ہے اور تم ڈانس کر رہی ہو۔ شائلہ نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ ماما میرے راستے کا کانٹا نکل گیا ہے اور میں ڈانس بھی نہ کروں۔ وہ خوشی سے جمپ مارتی نیچے اتری تھی۔ ایک کام کرتے ہیں، دونوں ڈانس کرتے ہیں، بلکہ نہیں، رانا آنٹی کو کال کریں، انہیں کہیں وہ بھی آ جائے ہم پارٹی کی۔ وہ شائلہ کے دونوں ہاتھ تھام کر جھومتی بولتی جا رہی تھی، جسٹ شٹ اپ لیلا۔ شائلہ نے ڈانٹتے ہوئے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا تھا۔ وہ جہاں کی تھی رہ گئی تھی۔ آپ مجھے ماریں گی ماما، مجھے؟ وہ سینے پر انگلی رکھتی دو قدم پیچھے ہوتی چلائی تھی۔ شائلہ دھیمی پڑی تھی۔ لیلا تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ بیٹھو ادھر بیٹھو پلیز۔ شائلہ نے بازو سے پکڑ کر اسے زبردستی بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تھی پر ناراضگی کے طور پر چہرہ دوسری طرف موڑا ہوا تھا۔ دیکھو لیلا، کسی کو اغوا کروانا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو جانتی ہو سارا الزام تم پر آئے گا۔ شائلہ کے کہنے پر لیلا نے حیرت سے ماں کو دیکھا تھا۔ مجھ پر کیوں؟ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھتی حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم نے اس کو کڈنیپ کروایا ہے۔ رانا بہت پریشان ہے، اگر تمہارا نام آیا تو ہم سب پھنسیں گے۔ دیکھو ابھی بھی کچھ نہیں ہوا، تم یہ موبائل پکڑو، انہیں بولو وہ اسے چھوڑیں۔ شائلہ نے اس کے ہاتھ میں موبائل دینا چاہا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، مجھے یقین نہیں آ رہا ماما۔ وہ موبائل بیڈ پر پھینکتی ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو رانا آنٹی کو لگتا ہے میں نے اسے کڈنیپ کروایا ہے؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ مجھے یقین ہے اس میں تمہارا ہاتھ ہے، کیونکہ اس دن تم نے خود رانا کے سامنے کہا تھا کہ تم اسے نہیں چھوڑو گی۔ شائلہ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ فار گاڈ سیک ماما، وہ ہاتھ اٹھاتے بولی تھی۔ شائلہ نے بغور اس کے چہرے کو جانچا تھا۔ میرا یقین کرے میں نے اسے کڈنیپ نہیں کروایا ماما، وہ شائلہ کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔ شائلہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ پھر بھی یقین دہانی چاہیے تھی، میرے پلان میں اسے کڈنیپ کروانا کہیں بھی نہیں تھا۔ لیکن نیچے جھک کر اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈارک براؤن بوتل تھی۔ لیلا کے چہرے کے تاثرات وہ بوتل لے کر شائلہ کا ماتھا ٹھٹکا تھا۔ میں تو اس کے چہرے پر ایسڈ پھینکوانا چاہتی تھی، وہ بوتل کو دیکھتی معصومیت سے بولی تھی۔ شائلہ اپنے سر پر ہاتھ مارتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، پھر ایک دم اٹھ کر ملازم کو پکارنے لگی تھی۔ وہ باگی آئی تھی، یہ جا کر باہر پھینک دو۔ اور دھیان سے بوتل لیلا کے ہاتھ سے لے کر اس نے ملازمہ کو ہدایت کے ساتھ پکڑائی تھی۔ وہ بوتل لے کر چلی گئی تھی۔ ویسے اب یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، پھینک ہی دے۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر لیٹ گئی تھی۔ ویسے پارٹی تو بنتی ہے۔ اس نے موبائل اٹھا کر انم کا نمبر ملایا تھا۔ شائلہ نے اسے دیکھا، نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہاں رانا؟ نہیں، اس نے کچھ نہیں کروایا۔ شائلہ موبائل کان سے لگاتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دیکھو رانا، وہ اگر کرواتی تو مان لیتی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ وہ نہ مجھ سے ڈرتی ہے نہ تم سے۔ وہ رانا کو یقین دلانے لگی تھی کہ یہ کام لیلا کا نہیں ہے۔ کیسی ہے بیٹا وہ؟ ٹھیک تو ہے نا؟ ارسلان انہیں ہاسپٹل کے باہر ہی مل گیا تھا۔ جی بابا وہ ٹھیک ہے بالکل، بس بے ہوش ہے کلوروفارم کی وجہ سے۔ وہ عمر کو دیکھتا بولا تھا، کون ہے اس کے پاس ابھی؟ احسن صاحب آگے بڑھتے ہوئے پوچھنے لگے تھے۔ آہد ہے اور باہر پولیس کے 2 سپاہی بھی کھڑے ہیں۔ ارسلان کے بتانے پر احسن صاحب اندر چلے گئے تھے۔ کیسے ہوا یہ صاحب، اور تم وہاں کیسے آئے؟ عمر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میں وہاں امی کی دوائی لینے آیا تھا۔ آہد کی گاڑی دیکھ کر رک گیا۔ اس سے پہلے کہ میں منہا سے بات کرتا، وہ ہائی روف منہا کے بالکل پاس آ کر رکی تھی۔ مجھے اسی وقت گڑبڑ کا احساس ہوا تھا اور پھر ارسلان اسے ساری تفصیل بتانے لگا تھا۔ بلاخر اس کی مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بندہ اسے اندر کھینچتا، کسی نے اچانک سے منہا کا دوسرا بازو تھام کر اسے باہر کی جانب کھینچا تھا۔ چھوڑو لڑکی کو ورنہ ہاتھ پیر سلامت نہیں رہیں گے۔ اس اچانک ابتاد پر وہ بندہ گھبرایا تھا۔ ارسل بھائی، آہد چیختا ہوا فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارسلان کی گرفت سے بے ہوش منہا نیچے گری تھی، آہد نے اسے سنبھالا تھا۔ تم اسے سنبھالو آہد، میں اس کمینے کو دیکھتا ہوں۔ ارسلان نے اس بندے کو باہر کھینچا تھا، وہ نیچے آ کر گرا تھا۔ دوسرا بندہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ فرش پر گرا بندہ بھاگنے لگا تھا۔ بھاگے گا ہاں؟ ارسلان نے تیش میں اسے لات دے ماری تھی، وہ بلبلایا تھا۔ آس پاس کے لوگ اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ بھاگنے نہ پائی یہ کمینہ، بآواز بلند کہتا۔ وہ جیب سے موبائل نکال کر آہد کی طرف بڑھا تھا، جس نے منہا کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا تھا۔ ارسل بھائی، یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ آہد کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، یہ صرف بے ہوش ہے، تم اسے ہاسپٹل لے جاؤ دھیان سے، میں اس کو پولیس کے حوالے کر کے وہیں آتا ہوں۔
ارسلان اسے تسلی دیتا پولیس سے بات کرنے لگا تھا۔ بیان احد کو وہ یاد آیا تھا۔ اسے بھی کال کرتا ہوں میں، تم پریشان مت ہو۔ ارسلان کے کہنے پر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ ارسلان کی ساری بات تفصیل سے بتانے پر وہ ایک نظر اسے دیکھا اس کے ساتھ تھانے چلا گیا تھا۔ ویسے یہ اچانک پارٹی کی خوشی میں؟ ہیرا نے پوچھا تھا۔ وہ کھلکھلائی تھی، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ کرسی سے ٹیک لگاتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی تھی۔ اچھا ایسا کیا ہوا ہے؟ انم نے ہیرا کو دیکھا پوچھا۔ تم دونوں پارٹی انجوائے کرو، مجھے خوش ہونے دو۔ اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ سارا وقت وہ دونوں اس سے خوشی کی وجہ پوچھتی رہی تھی، لیکن اس سارے وقت میں ہی لیلا بس خوبصورتی سے مسکراتی رہی تھی۔ وہ تینوں ایک اچھی شام گزار کر اب جانے کو تیار تھی۔ ایکسکیوز می، میں ابھی آئی۔ لیلا واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بھائی ہماری لیلا کی خوشی کی خبر تو ایک ہی ہو سکتی ہے۔ انم جاتی ہوئی لیلا کو پشت کو دیکھا منیہزی سے بولی تھی، پھر سیلفی لینے کے لیے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا، جو کہ ہونا امپاسبل ہی ہے۔ ہیرا نے کہکا لگایا تھا۔ ہاں ویسے کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ انم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ لیلا ابتہار کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہوتا۔ پیچھے سے آتی آواز پر دونوں ٹھٹکا موڑی تھی۔ وہ سینے پر بازو باندھے دونوں کو تیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہیرا کچھ باتیں امپاسبل ہی ہوتی ہیں، ہیرا نے طنزیہ انداز میں کہہ کر انم کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا۔ غلط، لیلا ابتہار کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں۔ ویسے تم دونوں کو ایک نیوز دینی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھتی بولی۔ دونوں نے اسے دیکھا تھا۔ لیلا نے اپنے بیگ سے لپسٹک نکالی تھی۔ کیا؟ انم سے صبر نہیں ہوا تھا۔ وہ کیا نام تھا احد اور عمر کی کزن کا؟ سو سیڈ یار، اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ وہ چھوٹے سے شیشے میں لپسٹک ٹھیک کرتی لاپرواہی سے بولی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ ہیرا نے ٹھٹکا پوچھا تھا۔ یہ شیڈ بتاؤ کیسا ہے، میں دبئی سے لائی تھی۔ اس نے ہیرا کی بات کو نظر انداز کر کے انم کو دیکھا پوچھا تھا۔ لیلا تم نے ابھی کیا کہا؟ عمر بھائی کی کزن کو کیا ہوا ہے لیلا؟ انم نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ ارے ہاں، میں نے سنا ہے کہ وہ وڈنیپ ہو گئے۔ وہ ہونٹوں کو گول کرتی مختلف زاویوں سے شیشے میں دیکھتی بے نیازی سے بولی تھی۔ کیا؟ وہ دونوں ہی اچھلی تھی۔ کب؟ کیسے یار؟ تمہاری بات ہوئی ہے عمر بھائی سے؟ ہیرا کو اس خبر نے پریشان سا کر دیا تھا۔ لیکن لیلا کی بے حسی پر دونوں کو حیرت کے ساتھ غصہ آیا تھا۔ اور تم یہاں ہمیں پارٹی دے رہی ہو لیلا؟ بہت افسوس کی بات ہے، انم تعصب سے کہتی کھڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو ہی اس کی پارٹی دینے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ ایکسکیوز می، نہ وہ میری ریلیٹیو ہے اور نہ ہی میں پولیس میں ہوں جو اس کا غم مناؤں یا اسے ڈھونڈوں۔ وہ کندھے اچکاتی بے نیازی سے بولی تھی۔ ہیرا بھی کھڑی ہوئی تھی۔ یو نو واٹ لیلا، مجھے تو رضا نے اسی دن وارن کر دیا تھا جس دن تم نے سب کے سامنے منہا عمر بھائی کے بارے میں بکواس کی تھی۔ ہیرا کے لہجے میں صرف افسوس تھا۔ لیلا سرخ چہرے کے ساتھ دونوں کو گھورتی رہی تھی۔ آج بھی ہیرا صرف میرے کہنے پر یہاں آئی تھی کہ تم ہماری بہت پرانی دوست ہو، لیکن نہیں، تم تو دوستی کے بھی لائق نہیں ہو لیلا۔ آؤ ہیرا۔ انم اپنا بیگ اٹھاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ہیرا بھی رکی نہیں تھی۔ ان کے نکلتے ہی اس نے ٹیبل پر پڑا واز سامنے دیوار پر مارا تھا۔ میڈم، یہ ویٹر کے ساتھ مینیجر بھاگتا ہوا آیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، یہ لو۔ وہ پرس سے پتہ نہیں کتنے نوٹ ٹیبل پر پھینکتی ریسٹورنٹ سے ہی نکل گئی تھی۔ یہ امیروں کے بچے سائیکو کیس ہوتے ہیں، پر جاتے جاتے اپنے پیچھے مینیجر کے الفاظ ضرور سنے تھے۔ اس بندے نے زبان کھولی۔ وہ ارسلان کے ساتھ تھانے میں موجود تھا۔ نہیں جی، بڑا ڈھیٹ بندہ ہے۔ ایس پی کے بتانے پر عمر نے لب بھیجے تھے۔ میں ملنا چاہتا ہوں اسے۔ وہ کسی کو بھی دیکھے بغیر بولا تھا، لیکن جس لہجے میں بولا تھا ارسلان نے چونکہ اسے دیکھا تھا۔ پولیس اپنا کام کرے گی عمر۔ ارسلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے اس بندے کا نام چاہیے جس نے یہ گھٹیا کام کروایا ہے۔ وہ بظاہر دھیمی آواز میں بولا تھا، لیکن اس کے لہجے میں بھڑکتی آگ ارسلان نے بخوبی محسوس کی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں جی، آج کی رات اسے ہمارا مہمان بننے دیں۔ جو جرم نہیں بھی کیے ہوں گے وہ بھی قبول کرے گا۔ ایس پی نے اپنی طرف سے یقین دہانی کروائی تھی۔ عمر، کل تک کا انتظار کرو، وہ زبان ضرور کھولے گا۔ ارسلان اس کے ساتھ باہر آتا بولا تھا۔ انتظار؟ میرا دل کر ہے اس کا خون کر دوں، وہ مٹھیاں بیچ کر بولا تھا۔ تبھی ارسلان کا موبائل بجا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے کال اٹھا لی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ عمر نے سنبھالی تھی۔ السلام علیکم ارسلان بھائی، کیا منہا کڈنیپ ہو گئی ہے؟ ہیرا نے جھجک کر جملہ مکمل کیا تھا، لیکن ارسلان جی جان سے ٹھٹکا تھا۔ یہ بات اتنی جلدی باہر کیسے جا سکتی ہے؟
نہیں سب خیر الحمدللہ، وہ عمر کو دیکھا بولا جو لب بیندے ڈرائیو کر رہا تھا۔ شکر ان دونوں کی کال اسپیکر پر تھی، دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، لیکن وہ لیلا تو ہیرا ایک دم چپ ہوئی تھی۔ لیلا یہ بات تم دونوں سے لیلا نے کہی ہے؟ لیلا کے نام پر عمر نے چونکوں سے دیکھا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں منہا، اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے، اور پلیز یہ بات تم دونوں اپنے تک ہی رکھنا۔ ارسلان کی نظریں عمر پر ہی تھی، جس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات اسے پریشان کر کے تھے۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ دیکھو عمر، کال کاٹ کر اس نے کچھ بولنا چاہا تھا۔ ارچی اگر اس سب میں لیلا انوالو ہوئی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ عمر یہ سب کچھ قبل از وقت ہے، ہمارے پاس بندہ ہے، کل تک کا ویٹ کرو پلیز۔ ارسلان نے اسے باز رکھنا چاہا تھا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، اسے ہوش میں آئے ہوئے 3-4 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن ابھی بھی وہ جیسے خود میں سستی سی محسوس کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک شاک میں تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ سمینا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے آہستگی سے گردن نفی میں ہلائی تھی۔ سمینا تم اسے سوپ پلاؤ۔ احسان صاحب کی آواز پر اس نے انہیں دیکھا تھا۔ نہیں میں سوؤں گی، وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ مانوس خوشبو کے احساس سے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کا خیال غلط نہیں تھا، وہ اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے منہا کی آنکھیں پانی سے لبریز ہو گئی تھی۔ کیسی ہو؟ عمر نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھیں چھلکی تھی۔ منہا، عمر نے بازو سے کھینچ کر اٹھاتے ہوئے اسے خود میں سمویا تھا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ لب پیچھے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بالکل چپ تھا۔ منہا کئی لمحے تک جب وہ چپ نہ ہوئی تو اس نے دھیرے سے اسے پکارا تھا۔ وہ چپ ہوئی تھی لیکن اس کی سسکیاں بند گئی تھی۔ عمر نے اسے خود سے لا کر کے سائڈ ٹیبل پر بڑا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ 2-3 گھونٹ لے کر اس نے چہرہ پیچھے کیا تھا۔ گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ 2-3 ٹشو نکال کر اس کی آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ جس نے بھی یہ گھٹیا حرکت کی ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ منہا کے ہونٹوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ اس نے اسے پھر سے خود سے لگایا تھا اور وہ پھر رو دی تھی۔ میرا وعدہ ہے تم سے، وہ دھیرے دھیرے اس کے کان میں بول رہا تھا، میں اب تمہیں اور آنے کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ ابھی اسی وقت تم دونوں ہمارے ساتھ گھر چل رہی ہو۔ عمر کے کہنے پر وہ نفی میں سر ہلاتی اس سے الگ ہوئی تھی۔ عمر نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا تھا۔ منہا تم ابھی بھی ضد کرو گی؟ وہ اپنے غصے پر قابو پا کر بولا تھا، یہ ضد نہیں ہے، میں اس طرح نہیں جاؤں کہ آپ کے ساتھ۔ وہ ہتھیلی سے آنکھیں صاف کرتے روح موڑ کر بولی تھی۔ اس کی ہٹ درمی پر وہ لب بینچ اسے گھورتا رہ گیا تھا۔ بابا نے کہا ہے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے یہاں۔ وہ اسے دیکھے بغیر بول رہی تھی، کب تک رہیں گے بابا تم لوگوں کے ساتھ یہاں؟ اب کہ وہ اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ پلیز میری عزت نفس کو اس طرح ختم نہیں کریں۔ وہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتی رو دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی میں آپ کے آس پاس بھی رہوں اور میں ایسے منہ اٹھا کر ان کے گھر آ جاؤں۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں پر سر رکھتے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ گھر ہم سب کا ہے منہا، اس کے ہاتھ تھمتا بولا تھا۔ میں اس طرح نہیں آنا چاہتی اس گھر میں، پلیز پلیز میری تھوڑی سی تو عزت نفس رہنے دے پلیز۔ وہ پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی بلک بلک کر رو دی تھی۔ وہ لب بینچے کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ اب اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کے رو رہی تھی۔ کچھ کہے بغیر وہ ایک دم کمرے سے نکل گیا تھا۔ کیا مطلب ہے کہ وہ کڈنیپ نہیں ہوئی تھی؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ کڈنیپ ہو گئی ہے، آپ نے کہا تھا نا؟ وہ خط ذہنی انداز میں چلا رہی تھی۔ شائلہ اسے دیکھ کر رو دی تھی۔ بلائیے اس لڑکی کو، اسے بولیے میری بوتل واپس کرے۔ وہ زور زور سے ملازمہ کو آوازیں دینے لگی تھی، لیلا لیلا میری بات سنو۔ شائلہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ملازمہ بھاگتی بھاگتی آئی تھی لیکن اس کی جنونی کیفیت کو دیکھ کر وہ وہیں رکے تھی۔ شائلہ نے اسے تھامنا چاہا تھا، میں اس کے چہرے پر ایسڈ گراؤں گی۔ چھوڑیے ماما مجھے چھوڑیے۔ وہ اس کی گرفت سے مچلتی جا رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں دوست کہلانے کے لائق نہیں ہوں، وہ اب مجھ سے نہیں ملیں گے ماما۔ شائلہ اسے سنبھالتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کیا میں اچھی دوست نہیں ہوں ماما، آپ بتائیے؟ اس نے شائلہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ نہیں ڈارلنگ، میری بیٹی سب سے اچھی۔ اس کی دیوانوں جیسی حالت پر شائلہ رو دی تھی۔ وہ اب زمین پر دو جانب بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑا ایسڈ بچے گا نا ماما، وہ میں ان چاروں کے چہروں پر گراؤں گی۔ مجھ پر ہنسے ہیں، ان کی ہمت دیکھیں ماما مجھے۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ ملازمہ نفی میں سر ہلاتی تو ہم بڑی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی چہروں پر چوکیدار بھاگتا ہوا آیا تھا۔
عمر صرف میرا ہے، صرف میرا، میں چھین لوں گی اسے ماما آپ۔ وہ شیلا کو مضبوطی سے تھا، میں زور سے چلائی تھی۔ لیلا ہوش میں اور شیلا نے اپنا آپ اس کی جنونی گرفت سے آزاد کروانا چاہتا۔ عمر صرف میرا، وہ اس کی گود میں ڈیر ہوئی تھی۔ دیکھ کیا رہے ہو تم دونوں، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، دفعہ ہو جاؤ۔ شیلا تماشا دیکھتے دونوں ملازموں پر چلائے تھے، وہ دونوں ہی باہر بھاگ گئے تھے۔ لیلا میری بیٹی، لیلا کو گلے لگاتے وہ پوٹ پوٹ کر رو دی تھی، چچ چچ چچ، بی بی جی پاگل ہو گئے ہیں بیچاری۔ گیٹ سے نکلتی گاڑی کو دیکھتے ملازمہ تورہم بڑے انداز میں چوکیدار سے بولی تھی۔ اسے اپنی ضد پر اڑے دیکھا طے یہ پایا تھا کہ وہ دونوں کچھ دن ارسلان کے گھر پر ہی رہیں گی۔ عمر بظاہر اس فیصلے سے خوش نہیں تھا، لیکن احسن نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ دوسرا دن تھا، اس بندے نے اب تک زبان نہیں کھولی تھی۔ وہ آفس سے جلدی اٹھ کر یہاں آ گیا تھا، لیکن اس سے ملنے کی زحمت بالکل بھی نہیں کی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ گھر کے لیے اٹھ گیا تھا۔ وہ عجیب سے احساسات میں گری تھی۔ رانا دیکھو میری بیٹی کی حالت، شیلا نم آواز میں بولی تھی۔ سفید چادر سینے تک اوڑھے زرد چہرہ، بولا افتخار تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ رانا نے نچلا لب دانتوں میں دبا کر شیلا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس حالت کا ذمہ دار صرف تمہارا بیٹا ہے رانا۔ میں عمر کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ غصے سے بولی تھی۔ حوصلہ رکھو شیلا، سب ٹھیک ہو جائے گا، رانا نے اسے تسلی دینا چاہی تھی۔ نرس کے کہنے پر وہ دونوں باہر آئی تھی۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ رانا نے پوچھا تھا۔ لیلا کو ہسٹیریکل اٹیک ہوا تھا۔ ہسٹریکل اٹیک ہوا، ڈاکٹر کے مطابق کسی بات نے اس کے دماغ پر بہت برا اثر کیا تھا، اور یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا، کسی بات نے اس کے ذہن کو بہت عرصے سے متاثر کیا ہوا تھا۔ کبھی کبھی انسان ایک خاص حد کے بعد خود پر قابو کھو دیتا ہے۔ اسے گھر آئے 10 منٹ ہوئے تھے جب کمرے کا دروازہ داڑھ سے کھلا تھا۔ تم جانتے ہو لیلا ہاسپٹلائز ہے، اور یہ صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے، رانا غصے سے بولی تھی۔ میری وجہ سے؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا حیرت سے استفسار کر رہا تھا۔ نہیں ماما، اس کی لائف میں میری وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ میں اس کی لائف میں بالکل بھی انوالو نہیں ہوں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ وہ ہاسپٹل میں ہے؟ رانا نے تعصب سے کہا تھا۔ وہ خاموش رہا تھا۔ رانا اس کی خاموشی مزید تب آ گئی تھی۔ صرف تمہاری وجہ سے اسے ہسٹریکل اٹیک ہوا ہے عمر، چھوڑ دو اس لڑکی کو۔ لیلا تم سے بہت محبت کرتی ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم اس لڑکی کو طلاق دو، ختم کرو اس قصے کو۔ آپ کے وہ نرمی سے بولی تھی۔ اگر لیلا کو کچھ ہوا نہ عمر شیلا تو چھوڑو، میں بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ انہوں نے اس کا بازو تھاما تھا۔ فار گاڈ سیک ماما، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، وہ مارے بے بسی کے دونوں ہاتھ اٹھاتا چلایا تھا۔ عمر بڑھ تو گئی ہے وہ، اب کیا ہماری جان لے گی وہ ماں بیٹیاں؟ وہ بھی چلائی تھی۔ دعا کرے ماما اس سب کے پیچھے لیلا کا ہاتھ نہ ہو، وہ دانت پینچ کر بولا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ وہ وہاں ہسپتال میں پڑی ہے اور تم اس پر الزام لگا رہے ہو؟ رانا نے اپنے خوف پر قابو پا کر کہا۔ شک تو انہیں بھی تھا ماما، ان باتوں کو رہنے دے پلیز۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر کے بالوں کو جگڑتا اوپر دیکھتے ہوئے منت بڑے لہجے میں بولا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہم ان باتوں کو ختم کر دیں۔ میں طلاق کے پیپرز بنواتی ہوں، تم جلد از جلد ان پر سائن کرو۔ وہ اتنے آرام سے اتنی بڑی بات کہہ گئی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے خود کو ٹھنڈا رکھنا چاہا تھا۔ میں اسے طلاق نہیں دوں گا، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا پلٹ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر جا بیٹھا تھا۔ اپنی طرف سے وہ اس وقت ساری بات ختم کر گیا تھا۔ رانا نے کڑوا گھونٹ دیا تھا۔ یہ گھر میرا ہے عمر، اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم اسے کیسے اس گھر میں لاتے ہو۔ وہ غصے سے کہتے رکی نہیں تھی۔ داڑھ سے دروازہ بند ہونے پر اس نے لب بیچے تھے، پھر ایک جھٹکے سے لیپ ٹاپ کو دور کیا تھا۔ ارسلان انہیں اپنے گھر لے گیا تھا۔ وہ صرف ثمینہ سے ملا تھا۔ وہ اگر رانا سے ناراض تھا تو غصہ اسے منہا پر بھی کم نہ تھا۔ رانا کے ذریعے اسے لیلا کے ٹھیک ہو کر گھر آنے کی اطلاع بھی مل چکی تھی۔ اگلے دن اسے بندے کی زبان کھولنے پر معلوم ہوا کہ منہا کو اغوا کرنے کا پلان شاہد کا تھا۔ 3-4 دنوں کے بعد اس بندے کی مدد سے شاہد کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ کچھ دن ارسلان کے گھر رہ کر وہ واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ وہ اب بھی اس سے نہیں ملا تھا۔ وہ بہت بجھی بجھی رہنے لگی تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر سمینہ اندر سے کمزور ہوتی جا رہی تھی، اسی لیے احد اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے اسے باہر لے آیا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ احد اپنے موبائل میں مصروف تھا جبکہ وہ بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔
جی میڈم رزلٹ آنے والا ہے، کچھ فکر ہے؟ وہ موبائل ٹیبل پر رکھتا بولا۔ منہا نے اسے خاموشی سے دیکھا تھا۔ دیکھو میں ابھی بھی کہتا ہوں میں بس ایوریج سا اسٹوڈنٹ ہوں، بیان تو بیان ہے ہی، پر تم بھی کچھ کم نہیں ہو۔ وہ جب اس سے پوچھتی کہ پیپر کیسا ہوا ہے، وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ بس ٹھیک ہی ہوا ہے، بس کر دیا۔ منہا کو کبھی اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ آج اگر تمہارے نمبر مجھ سے زیادہ آئے نا، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گی۔ اور وہ ہمیشہ یہ جملہ دانت کچا کا بولتی تھی، دیکھ لینا تم، لیکن آج وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ اف لڑکی، اس نے دائیں بائیں سر ہلایا تھا، لیکن احد کو اس کی خاموشی اور اداسی بری طرح کھل رہی تھی۔ دیکھو شالا، تم تو سمجھو بات کو، ایک بار بس ایک بار لیلا اس گھر میں عمر کی بیوی بن کر آ جائے، پھر دیکھنا میں کیسے اسے عمر کی زندگی سے نکالتی ہوں۔ رانا کے الفاظ سے اس کے قدم جگڑ گئے تھے۔ اس کی تم فکر نہیں کرو، اسے میں منا لوں گی۔ عمر جتنا چاہے احسن سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے، مجھ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا۔ وہ ماں ہوں اس کی، جب وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو اب میری باری ہے، میں منا لوں گی اسے ماننا پڑے گا، تم بس لیلا کو مناؤ۔ مٹھیاں بھیج کر وہ اپنی ماں کا ایک ایک لفظ سنتا جا رہا تھا۔ لیلا سے کہو ایک بار یہ نکاح، اگر وہ مزید وہاں رکتا تو ضرور اپنی ماں سے بدتمیزی کر دیتا۔ وہ گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا تھا۔ جلدی سے ختم کرو، ابھی ہم نے آئس کریم بھی کھانی ہے، احد کا کھانا کھاتے ہوئے بولا۔ وہ بالکل اسی کے انداز میں بولا تھا، نہیں بس اب، وہ نہیں، منفی میں سر ہلاتی بولی تھی۔ احد نے اسے گھورا تھا، کیوں اسے ناراض کرتی؟ وہ اپنی پلیٹ میں چاول نکالتا بولا۔ کس سے؟ وہ حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ اپنی آئس کریم کو، وہ بے ساہتا بولا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ احد نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا تھا، تم بھی نا؟ وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ ہنسی رہا کرو، اچھی لگتی ہو، اسے دیکھا محبت سے بولا تھا۔ تبھی اس کے میسیج کی ٹون بجی تھی۔ میسیج پڑھ کر اس کے آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ اسی حیرت کے ساتھ وہ ٹائپ کرنے لگا تھا، کون ہے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر اس نے پوچھا تھا، ماسی مصیبتیں۔ وہ موبائل ٹیبل پر رکھتا بولا۔ منہا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، تمہاری ہونے والی نند پلس دیورانی۔ اسے دیکھے بغیر لاپرواہی سے جواب دیا گیا تھا۔ اب کی وہ ماسی مصیبتیں پر ہنسی تھی، لیکن ہے یہ ماسی مصیبتیں ایک بار نوٹس مانگ لے میرا بھائی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہنس کر کہتی، کھانے کی طرف متوجہ ہوئی تھی، کیا کروں، درد مند انسان جو ہوں۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتا بولا تھا، جی جی بہت۔ وہ زور سے سر ہلاتی بولی۔ ڈنر کے بعد وہ دونوں باہر آئے تھے۔ احد نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تھی، چلو نا۔ اسے ویسے کھڑے دیکھا اس نے احد کا بازو ہلایا تھا، ہاں چلو۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر گاڑی کی جانب بڑھتا بولا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ جب احد کی جانب کا شیشہ بجا کر کوئی گاڑی کی کھڑکی میں جھکا تھا، اسے وہاں دیکھا۔ منہا کا دل دھڑکا تھا، اس نے چہرہ دوسری سمت موڑا تھا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، احد سے کہتا ساتھ ساتھ اس کی طرف کا دروازہ کھول گیا تھا۔ اس کا ازحد سنجیدہ لہجہ، اوپر سے احد کو گاڑی سے نکلتے دیکھا وہ تھوڑا پریشان ہوئی تھی۔ احد کو اس کے ساتھ فون پر ڈنر کا پروگرام سیٹ کرتے ہوئے سن چکا تھا، اور اب بھی ڈانا کی باتیں اس کا دماغ گھما گئی تھی۔ اس نے احد کو میسیج کر کے ریسٹورنٹ کا نام پوچھا تھا، اور اب وہ یہاں تھا۔ رانا کی باتوں کی وجہ سے وہ اب منہا سے سنجیدگی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ بیان آپ؟ احد نے باہر آ کر گاڑی کا دروازہ بند کر کے حیرت سے بھائی کو دیکھا تھا۔ اس نے آرام سے اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لی تھی۔ تمہاری احمق بہن سے ملاقات کرنی ہے؟ اس سے پہلے کہ احد کچھ سمجھتا، وہ اسے بازو سے پکڑ کر صاحبہ کرتا گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکا تھا۔ منہا نے چونک کر اسے دیکھا تھا، یہ لو میری گاڑی کی چابی، تم گھر جاؤ، میں ابھی بیوی کو خود ہی ڈراپ کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اللہ ہی خیر کرے، پتہ نہیں کیا سوچ کر آئے ہیں، بیان میں اوپر دیکھ کر بڑبڑایا تھا، پھر اس کی گاڑی کی جانب چل پڑا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ روکیے گاڑی روکیے۔ وہ پیچھے احد کو دیکھتی بری طرح بدحواس ہو کر چلائی تھی، شور مت کرو منہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ اسے ایک نظر دیکھا وہ سامنے دیکھتا سنجیدگی سے بولا تھا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، احد کو بلائیے واپس۔ اسے دیکھا پھر سے چلائی تھی، پھر مڑ کر دروازہ کھولنے لگی تھی۔ عمر نے سرت سے اس کی کلائی تھامی تھی، چھوڑیے مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی چیخی تھی، نہ کہا کرو ہر بار کہ ہم چھوڑ دیں گے تم کو، نہ ہم اتنے عام ہیں، نہ یہ تیرے بس کی بات ہے۔ خوبصورت مگر سنجیدہ لب و لہجے میں کہتا وہ اس کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر گیا تھا۔ اس کی کلائی چھوڑ کر وہ گاڑی کو لاک کر چکا تھا۔ مت ہلکان کرو خود کو، اس پر ایک نظر ڈالتا بولا تھا۔ اس کا سنجیدہ لہجہ، اس کے تیور منہا کو پریشان کرنے لگے تھے۔
مجھے گھر چھوڑ دے، وہ تنگ کا بولی تھی۔ میرا لانگ ڈرائیو کا موڈ ہے، وہ اسی سنجیدگی سے بولا تھا۔ لیلا کے ساتھ کرے اپنے سارے موڈ پورے۔ وہ اس پل نہ جانے کہ اس کو لیلا یاد آئی تھی، اس کا دل جل کا خاک ہوا تھا۔ بیوی تم ہو، میری سارے شوق بھی تمہارے ساتھ پورے کروں گا۔ اسی کی بات پر منہا نے بے احتیاط نظریں چرائی تھی۔ میں جب آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو زبردستی کیا ہے؟ وہ اپنے دل کے خلاف بولی تھی۔ عمر نے لب بیچے تھے۔ ویسے بھی لیلا آپ میں انٹرسٹیڈ ہے، آپ کی امی بھی یہی چاہتی ہیں اور آپ ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں۔ وہ نظریں جھکائے نم لہجے میں بول رہی تھی۔ خاموشی پر اس نے نظریں اٹھائی تھی۔ وہ خشمگین نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ بالکل ہلکی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنے دن سے تمہارے پیچھے جگ مار رہا ہوں؟ وہ اب کے واضح غصے سے بول کر ایک دم گاڑی سائڈ پر روک گیا تھا۔ وہ اس کا دماغ الٹا گئی تھی۔ آپ مجھے گھر چھوڑ دے پلیز، اسے غصے میں آتا دیکھا وہ ڈر کر بولی تھی۔ لیلا لیلا باڑ میں جائے لیلا، تنگ آ گیا ہوں میں لیلا لیلا سن گا۔ وہ غصے سے داڑا تھا، وہ ڈر کے پیچھے ہوئی تھی۔ رانا کی باتیں پہلے اس کا دماغ خراب کر گئی تھی، لیکن اب منہا کی ضد۔ مجھے اگر اس سے شادی کرنی ہوتی تو کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا تھا، سمجھی تم؟ اس نے زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا تھا۔ منہا کا دل کانپا تھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ڈیٹس پر جاتا ہوں، اسے لنچ اور ڈنر کرواتا ہوں؟ ایک بات بتاؤ، تمہارے ساتھ میں کتنی بار ڈیٹ پر گیا ہوں؟ تم تو میری بیوی تھی نا، صرف ایک بار، وہ بھی تم نے اپنے بھائی کو بلا لیا تھا۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا تھا۔ منہا عثمان میں اگر کریکٹر لیس ہوتا تو لیلا کے ساتھ گناہ کیوں کرتا جب میرے پاس میری جائز بیوی تھی؟ میں اگر نفس کا مارا ہوتا تو فارم ہاؤس میں جب تم ساری رات میری باہوں میں تھی تو صبح تم ایسے ہنسی مسکراتی تو ہرگز نہ اٹھتی۔ اس پر آنکھیں گاڑ کر بولا تھا۔ ہمارے شرم میں کچھ اس کے غصے کے اثر سے وہ رو پڑی تھی۔ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے گہرے گہرے سانس لیتا وہ خود بقابو پا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک دم جیسے کوئی فیصلہ کیا تھا۔ لب بینچ کا گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اب وہ بولا تو لہجہ یکسر مختلف تھا۔ بندہ بشر ہوں، بہک تو میں بھی سکتا تھا۔ بہت بار میں نے دل کو سنبھالا ہے تو تمہاری معصومیت کو دیکھا، کیونکہ منہا میرے نزدیک رشتہ جسموں کا نہیں دل کا ہوتا ہے، اور میں اگر ایسا ویسا کچھ کرتا تو تمہارا محبتوں پر سے اعتبار اٹھ جاتا۔ وہ اب سر جھکائے بیٹھی تھی، جیسے اس وقت تم میرا دل بے ایمان کر رہی ہو۔ اس پر ایک بھرپور نظر ڈال کر بولا تھا۔ اس کی ایک ہی گرم نظر پر اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے میرے گھر چھوڑ دے۔ اس کے بدلتے تیور دیکھا گاڑی کے دروازے سے لگ کر بولی، جس پر وہ غضب عجیب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ گھر ہی جا رہی ہے میری جان، تمہارے اصل گھر، تمہارے سسرال۔ اس کے سر پر دھماکہ کرتا بولا، مجھے میرے گھر چھوڑ دے پلیز، جہاں اماں ہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لائے بے چینی سے بولی تھی، حالانکہ تمہارا اصل گھر وہ ہے جہاں تمہارا شوہر ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شوہر پر زور دیتا ہوا بولا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا جس نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ میں اپنی ماں سے ڈرنے والا مرد ہوں؟ تو چلو آج میں اپنی ماں کے سامنے تمہیں اپنی بہادری دکھا دیتا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، سن رہے ہیں آپ کی وہ چیخ تھی۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ اپنی ماں سے ڈر کر میں تمہیں چھوڑ تو سکتا ہوں، پر اس گھر میں کبھی نہیں لے جاؤں گا۔ تو میری جان آج تمہاری رخصتی ہے۔ اس پر ایک بے باک نظر ڈالتا بولا تھا۔ وہ شرم سے مر جانے کو ہوئی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ نہیں کرے پلیز صاحب کے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی تھی۔ تمہاری باتوں نے مجبور کیا اور اب مجھ سے کوئی نرمی کی امید مت رکھنا۔ وہ سختی سے بولا تھا، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ایسے تو نہیں تھے۔ وہ کمالی جرأت سے اس کا گریبان تھام کر بولی تھی۔ وہ بونچ کا کھا گیا تھا، گاڑی ڈولی تھی، اس نے بمشکل گاڑی کو سنبھال کر بریک لگایا تھا۔ وہ ہنوز اس کا گریبان تھامے آنسو بڑے آنسو سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنو، میں تو تم پر پہلے ہی فدا ہوں، ایسی حرکتیں کرو گی تو پھر میرے کھاتے میں ایک بہت سنگین اور پیارا جرم درج ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوا کر وہ اس کی طرف جھکا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دل برانہ انداز میں بولا تھا۔ اس کے لہجے کی معنی ہیزی سے وہ دل و جان سے کام کر رہ گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل ایک جھٹکے اپنے ہاتھ اس پر چھڑوائے تھے۔ مت گرائیے خود کو میری نظروں سے، مت دے میرے دل کو اتنی تکلیف۔ اس سے دور ہوتے چہکا بولتے ہوئے اس کی آواز دھیمی ہوئی تھی۔ اب وہ رو رہی تھی۔ تکلیف ہو رہی ہے نا تمہیں منہا عثمان، ہو رہی ہے نا تمہیں تکلیف؟ اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑتا ہوا بولا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ گئی تھی۔
مجھے بھی ایسے ہی تکلیف ہوتی تھی، تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے بدگمانی دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ افسوس مجھے خود پر ہو رہا ہے، لیلا کی جھوٹی باتوں کا یقین میری محبت کے یقین پر باری پڑ گیا۔ اس نے جیسے خود پر افسوس کیا تھا، بہت برداشت کر چکا، میں تمہاری فضول کی بکواس پر اب نہیں منہا۔ میں یہ سب سوچ کر نہیں آیا تھا، پر تمہاری بار بار ایک ہی بات ابھی اسی وقت مجھ سے فیصلہ کروا گئی ہے، اور میں اپنے فیصلے سے ایک انچ نہیں ہٹوں۔ اور میرا فیصلہ ہے کہ آج ابھی اسی وقت تم میرے ساتھ رخصت ہو کر اپنے سسرال جا رہی ہو۔ نکاح تو ہو چکا ہے، چلو آج رخصتی کی فارمیلٹی بھی نبھا دیتے ہیں۔ وہ اسے چھوڑ کر گاڑی اسٹارٹ کرتا ہٹ درمی سے بولا تھا، ایسے نہیں پلیز، اس طرح نہیں۔ وہ تڑپی تھی، پر آج جیسے وہ اس کے آنسو سے نہ پگھلنے کی قسم کھا کر آیا تھا۔ احسان صاحب لاؤنج میں بیٹھے ٹاک شو دیکھ رہے تھے، اور وہ پچھلے 15 منٹ سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ انہیں کوفت ہوئی تھی، جی بابا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ٹائم دیکھتے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کب آئیں گے بایا، اتنی دیر ہو گئی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گھڑی میں ٹائم دیکھنے لگا۔ احسان نے اس کی بے چینی کو دیکھا تھا، 1 گھنٹہ تو ہو ہی گیا تھا، 10:30 بج رہے تھے، تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ کچھ بھی سوچے بغیر اس نے فوراً سے کال پک کی تھی۔ بیان، او جی اماں۔ وہ بے چینی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ احسان صاحب نے اسے بغور دیکھا۔ جی بس آ رہے ہیں، ہم راستے میں ہی ہیں، کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ وہ پریشانی میں پتہ نہیں کیا کیا بول گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں تھی، اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ عمر کب اسے ڈراپ کرے گا۔ جی آپ پریشان نہ ہو، اس نے کہہ کر فون رکھا تھا۔ ادھر آؤ، آہد کیا بول رہے تھے تم سمینا سے؟ وہ جو احسان کی موجودگی بالکل فراموش کر گیا تھا، زبان دانتوں میں دبا گیا۔ وہ بابا، میں اس سے بات نہ بن پڑی، میں کوئی کہانی نہیں سنوں گا، بس سختی سے بولے تھے۔ وہ جو ان دونوں کے رویے سے اتنا پریشان تھا، ان کو سب کچھ بتاتا گیا۔ اس دن کا جھگڑا، آج کی بات، منہا کی ضد، عمر کا غصہ، ہاتھ تھپڑ والی بات، وہ گول کر گیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم لوگوں نے مجھے بتانے کی بھی زحمت نہیں کی۔ بہت سے غصے میں بولے تھے، فون کرو اسے، کہاں ہے وہ؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے تھے۔ احد نے ان کے چہرے کو ایک نظر دے کر اس کا نمبر ملایا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اسے ہلکا ہلکا غصہ دکھا تھا۔